مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی باتیں پھیل جائیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے جو اعلان فرمایا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جن کو بے حیائی کی باتیں کرنا اور ان کو ایک دوسرے تک پہنچانا اچھا لگتا ہے۔ فحش گفتگو، عریانی والی گفتگو، عورتوں کے بارے میں گندی گفتگو، یہ بے حیائی کی جو گفتگو ہے، ایسی گفتگو کرنے والے اور پھر اس گفتگو کو دوسروں تک آگے پہنچانے اور پھیلانے والے، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو ایسا پسند کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوا کن عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ یہ جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سورہ نور میں پروردگار عالم نے اسے ایک خاص پس منظر میں نازل فرمایا ہے، لیکن میں آپ کی توجہ اس امر کی طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ آج ہم جہاں جس معاشرے میں کھڑے ہیں یہ وہ معاشرہ نہیں ہے جو محمد عربی کی نگاہ میں پسند تھا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ معاشرہ ایسا ہونا چاہیے، لوگوں کا رویہ اور کردار ایسا ہونا چاہیے، آج ہم اس ڈگر سے ہٹ چکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، آپ کی منشا یہ ہے کہ ہماری گفتار میں بھی طہارت ہو، ہمارے کردار میں بھی طہارت ہو۔
ہم بولیں تو اس میں بھی پاکیزگی ہو، ہم سوچیں تو اس میں بھی پاکیزگی ہو، ہماری سوچ، ہمارا کردار، ہماری حالت، ہر جگہ گفتگو وہ پاک ہو، پاکیزہ ہو۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے، پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا ہے، تو اب اس کا صرف مطلب وضو کرنا نہیں ہے۔ یہ طہارت صرف وضو کرنے سے مقصد پورا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان پر جو گفتگو ہو وہ بھی طاہر ہو، وہ بھی مطہر ہو، وہ بھی پاک ہو، ہمارے ذہن میں جو خیالات ہوں وہ بھی پاک ہوں، ہمارے دل میں جو جذبات ہوں وہ بھی پاک ہوں، پوری ہر طرف معاشرے میں پاکیزگی اور طہارت اس کی جھلک نظر آئے۔ مگر ہماری گفتگو جس طرف آ گئی ہے، ہم لوگ جس طرح زندگی جی رہے ہیں وہ اس طہارت سے ہٹ گئی ہے۔ ہم آپس میں باتیں کرتے ہوئے بازار میں چلتی ہوئی عورتوں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو لوگ کھڑے ہو کے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا کی پناہ، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا گناہ لکھا جاتا ہے۔ پاک دامن عورتوں پر بدچلنی کا الزام لگانا وہ جرم ہے کہ اسلام میں اس سے بڑی سزا کسی اور جرم کی نہیں رکھی گئی۔ شراب پینے کی سزا چھوٹی ہے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا اس سے بڑی ہے۔ یہ وہ جرم ہے جسے اللہ نے، اللہ کے رسول نے شرک اور قتل کی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ 80 کوڑوں کی سزا رکھی ہے اس شخص کے لیے جو کسی پاک دامن عورت پر بدچلنی کا الزام لگائے اور پھر 4 گواہ لا کر اس الزام کو ثابت نہ کر سکے۔ یہ بدچلنی کا الزام لگانا، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے عدالت میں جا کے لگایا ہے، وہاں تو قاضی کا معاملہ ہوگا، کوڑوں کی سزائیں وہاں ہوں گی، مگر ہم تو چلتے پھرتے یہ الزام لگاتے ہیں۔ ہماری تو گفتگو میں ہی یہ ہوتا ہے، ہماری تو زبان پر چڑھ چکا ہے، یہ بچہ بڑا حرام زادہ ہے۔ یہ حرام زادے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ماں پر بدچلنی کا الزام لگا رہے ہیں جب آپ کسی کو حرام زادہ کہتے ہیں۔ جب عورت چل رہی ہوتی ہے اس کے کتنے نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں، میں وہ نام اس منبر پہ نہیں لینا چاہتا جو ہم بازار میں چلتی ہوئی عورتوں کے بارے میں لے رہے ہوتے ہیں، ان کے کردار کے اوپر جو انگلی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ مردوں کی عزتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، عورتوں کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور ہم نے ان کو اپنی تیز طنز والی باتوں کا نشانہ بنایا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ ہلاک کرنے والی، اس کا مطلب یہ ہے تم جیسے بھی ہوگے، اگر یہ 7 چیزیں تمہارے ساتھ لگ گئیں، ان میں سے ایک چیز بھی تمہارے ساتھ لگ گئی تو تمہارا دین بھی برباد ہو جائے گا، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ 7 ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنے کا بھی حکم سرکار نے دیا اور ان کو ہلاک کرنے والا قرار دے دیا۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں جن کو سرکار دو عالم نے ہلاک کرنے والی قرار دیا ہے؟ ان میں سب سے پہلے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے برابر کسی کو سمجھ لینا، اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، اللہ کے ساتھ برابر کسی کو ٹھہرانا، یہ وہ پہلا جرم ہے جس کو کرنے والا ہلاکت سے بچ ہی نہیں سکتا۔ پھر فرمایا والسحر، اور جادو، جادو کرنا اور کروانا، یہ وہ جرم ہے کہ بندہ تہجد بھی پڑھتا ہو اور اگر وہ جادو کرتا یا کرواتا ہے تو ہلاک ہے، اس کا دین برباد ہے۔ جتنا مرضی نمازی، پرہیزگار، روزہ دار بظاہر نظر آئے، اگر وہ جادو کرتا یا کرواتا ہے تو وہ برباد ہے۔
شیطان کی مدد حاصل کرنے کا نام جادو ہے، اور جب کوئی شیطان کی مدد حاصل کرتا ہے تو اللہ کا منکر ہو جاتا ہے۔ وَقَتْلُ النَّفْسُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کا ناحق قتل کر دینا یہ بھی ہلاک کرنے والا کام ہے، ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا، کسی کو قرض دیا ہے واپس لینا ہے اس شرط پر کہ جب لوٹاؤ گے تو اتنا مجھے زیادہ دو گے، سود کھانا۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا۔ وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے پیٹھ موڑ کر بھاگ جانا، دشمن کے آگے لگ کر بھاگ جانا، ڈٹ کر مقابلہ نہ کرنا، بھاگ جانا منہ موڑ کر، یہ چھٹا جرم ہے۔ اور ساتواں جرم جسے سرکار دو عالم نے فرمایا یہ ہلاک کر دینے والا جرم ہے، دین اور دنیا اور آخرت کو برباد کر دینے والا جرم ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْسِنَاتُ الْغَافِلَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ، پاک دامن ایماندار عورتوں پر تہمت لگا دینا بد چلنی کی، پاک دامن عورتوں پر بد چلنی کی تہمت لگا دینا۔ ہم بیٹھے بٹھائے اندازے لگاتے رہتے، یہ بڑی بد چلن عورت، بڑی بد کردار عورت ہے، اور دیکھا ہم نے کیا ہے؟ صرف اتنا کہ ذرا میک اپ کر کے بازار میں آ گئی، یہ اس کا جرم الگ ہے، اس کے گناہ کا کوئی دفاع نہیں، مگر سوال یہ ہے کہ آپ تو اس کے آخری عمل تک لے گئے ہیں اسے۔ جو الزام آپ لگا رہے ہیں وہ تو انتہا درجے کا ہے، بدکاری کا الزام اگر آپ نے کسی پر لگایا تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا آپ جتنے مرضی پرہیزگار تھے، آپ جیسے مرضی روزہ دار تھے اور حاجی تھے، لیکن پاک دامن عورت پر بدکاری کا الزام آپ نے جھوٹا لگا دیا، آپ کی ساری عبادتیں ضائع کر کے پروردگار نے رکھی۔ ہلاک کر دینے والا جرم ہے یہ، ہمارے معاشرے میں یہ جرم عام ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، ہم تھڑوں پر دکانوں پر کھڑے گزرتی ہوئی عورتوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ہماری زبان بے احتیاطی کا شکار ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں جو سورہ نور کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ پوری سورہ نور کا مرکزی مضمون یہی ہے، اس کا مضمون یہی ہے کہ ایسی بے حیائی کی باتوں کو فروغ نہ دو، آپس میں ایک دوسرے سے بے حیائی والی باتیں نہ کرو، صاف پاک گفتگو ہونی چاہیے۔ مذہب تو یہ کہتا ہے اگر کسی کا عیب تمہارے سامنے آ بھی جاتا ہے تو پردہ پوشی کرو، پردہ دری نہ کرو، چھپاؤ، جرموں کو چھپاؤ، اور ہم ایک دوسرے کو ننگا کرنے پر لگے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے پر لگے ہوتے ہیں۔ یہ عیب تلاش کرنا، ڈھونڈتے رہنا، اس کی کوئی کمزوری ملے، اس کی کوئی خطا ملے، اس کا کوئی گناہ ملے، پھر میں اس کا ڈنڈورا پیٹوں، اس کو ننگا کر کے میں دنیا کے سامنے رکھوں، اس کی حقارت ہو لوگوں کی آنکھوں میں، ایسی نیت۔ اور بتاتے ہم کیا ہیں؟ میں تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم بچ جاؤ، تم کہیں اس کے ہتھے نہ چڑھ جاؤ۔ اگر یہی نیت ہوتی تو اور بات تھی، مگر مصیبت یہ ہے کہ یہ نیت یہ نہیں، ہماری نیت صرف دوسرے کو ذلیل کرنے کی ہوتی، اس کو دوسروں کی نظروں میں گرانے کی ہوتی، اور یہ کام وہ ہے جو اللہ اور رسول کو سخت ناپسند۔ میں آپ کو آج ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، اور اس کہانی کو سن کر آپ اندازہ کریں کہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں بے حیائی کی کسی بات کو فروغ دینا اور پھیلانا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ہم ایک دوسرے پر جو الزامات لگاتے ہیں اور پھر پاک دامن عورتوں پر خاص طور پر جو الزام لگاتے ہیں وہ کتنا سنگین جرم ہے اور کتنی بڑی آفت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں جب مرد عورتوں کو طلاق دیتے ہیں تو طلاق دینے کے ساتھ اس کی رسوائی کا ہار بھی ڈال دیتے ہیں گلے۔ کیوں چھوڑا ہے؟ بد چلن تھی۔ ہم تو بد چلنی کا ایک لائسنس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس عورتوں کو بد چلن اور بد کردار ثابت کرنا ہے۔ میں جب کچہری میں وکیل بن کے گیا تھا، کچھ مہینے وکالت کی میں نے،
اور وہاں کیس یہ تھا کہ ایک پھوپھی نے کیس کیا تھا ایک ماں کے خلاف. کیس کیا تھا؟ اس کا جو بچہ ہے، بھائی میرا مر گیا ہے، اب یہ جو بچہ ہے یہ میری تحویل میں آئے، میں اس کی نگہداشت کروں گی، اس کی نگرانی کروں گی، ماں سے بچہ لے کر مجھے دیا جائے. اصل مسئلہ کیا تھا؟ کیونکہ بچہ اپنے باپ کی جائیداد کا وارث تھا، اور اب پھوپھی یہ چاہتی تھی کہ اس کی جائیداد اس کو میں استعمال کروں، اس کی ماں کو بے دخل کر دیا جائے. ہمارے پاس یہ قانون کے کالے کوٹ پہننے والے کسی بھی عورت کے عزتوں کے ساتھ کھیلنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اس کیس کا پھوپھی کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے وہ ماں کے خلاف کیس کر سکے. ایک ہی صورت ہے اس کے جیتنے کی، اور وہ یہ ہے کہ اس ماں کو بد چلن اور بد کردار ثابت کر دیا جائے. اور یہی کام تھا جو میرے وکیل نے کرنا تھا. اس لیے میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا کہ جناب یہ کام ہم کریں گے گویا ہم کٹہرے میں ایک ماں کے خلاف کھڑے ہوں گے. سینئر وکیل جس سے میں بیٹھا تھا، جس کے پاس شاگرد بن کر، میں نے کہا کہ یہ کام تو نہیں ہو سکتا. تو اس نے مجھے کہا تھا اگر آپ اس طرح کی باتیں رکھیں گے تو کچہری میں وکیل بن کر کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف عورتوں کی عزتوں کو ہم نے کھلواڑ بنا رکھا. ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ہر جنگ میں جب سرکار دو عالم تشریف لے کے جایا کرتے تھے تو اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. جانے سے پہلے قرآن دازی ہوتی تھی، جیسے ہم پرچیاں ڈالتے ہیں ویسے ہی وہاں بھی ایک طریقہ تھا. قرآن دازی ہوتی تھی، جس کے نام پر قرآن نکل آئے بیویوں میں سے وہی بیوی یہ شرف حاصل کرتی تھی کہ اس سفر میں سرکار دو عالم کے ساتھ جائے گی. جنگ ہے نجد کے پاس، مدینے سے جانا ہے ریاض کے پاس، 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مہینہ لگ جانا ہے، مہینے سے زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے. اور اب قرآن دازی ہوئی، پرچی نکلی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. اس سفر میں جائیں گی حضور کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گئے. غزوہ بہت بڑا نہیں تھا، ایک جڑپ ہونی تھی، معمولی چھوٹی جڑپ تھی. چونکہ چھوٹی جڑپ تھی اس لیے وہ منافقین جو بدر اور احد میں پیچھے رہ گئے تھے، اس جڑپ میں ان کا اندازہ تھا کہ بڑی جنگ نہیں ہونی، جڑپ ہے، اس لیے وہ بھی ساتھ گئے ہوئے تھے. لشکر میں فوج میں شامل ہو کر منافقین بھی گئے. نجد کے قریب ہونے والا المریسی کے مقام پر ہونے والی یہ جڑپ، اسے جیت کر واپس آ رہے تھے. مدینہ ابھی نہیں پہنچے تھے. ایک جگہ قافلہ رکا. یہ قافلہ رکتا آتا تھا، کبھی رات ہو تو رات گزارنے کے لیے رک جانا، پھر چل پڑنا تو دوپہر ہو جانی، تیز دھوپ میں چلنے کی بجائے سائے میں پناہ لینی، دن ٹھنڈا ہو جائے پھر آگے چل پڑنا. قافلے یوں چلا کرتے تھے، واپس آ رہے تھے. اب قافلہ رک گیا، رات گزارنی ہے اس قافلے نے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سحری کے وقت اعلان ہوا، ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا. سحری کا وقت تھوڑا سا فجر سے پہلے کا وقت ہے. اعلان ہوا کہ اب قافلہ یہاں سے کوچ کرے گا. قافلے کے کوچ کا اعلان ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بٹھایا جاتا تھا ایک ڈولی میں، اور ڈولی کو رکھا جاتا تھا اونٹ پر. ڈولی کو اونٹ سے اتارنے کا کام کچھ صحابہ اس پر سرکار نے مقرر کیے ہوئے تھے کہ جہاں قافلہ رکے گا ڈولی اتار کے نیچے رکھ دینا، تاکہ اگر حاجت ہوتی ہے، کسی حاجت کے لیے باہر جانا ہوتا ہے، مگر چلتے وقت ڈولی اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھ دینی. حضرت عائشہ صدیقہ کی ڈولی ظاہر ہے اتاری ہوئی تھی، نیچے رکھی ہوئی تھی. کوچ کا اعلان ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ رفع حاجت کر لینی چاہیے. خدا جانے اب جتنا سفر ہے آگے چلنا ہے، راستے میں یہ ضرورت پیش نہ آ جائے. اب آپ اپنے قافلے سے تھوڑی دور چلے گئیں رفع حاجت کے لیے. جب وہاں سے واپس آ رہی تھی، اور آ جاتی اگر واپس تو پہنچ جانا تھا اپنے اپنی ڈولی میں، لیکن جب قریب ہی ابھی آئیں
تو آپ کا اچانک سے اپنی گردن کے پاس ہاتھ گیا، محسوس ہوا کہ میرے گلے میں ایک ہار تھا یمنی سپیوں کا بنا ہوا، میں نے اپنی بہن اسما سے ادھار لیا تھا پہننے کے لیے، ہار کہاں ہے؟ گلے کا وہ ہار گر چکا تھا کہیں۔ آتی آتی پھر پلٹی کہ جہاں میں رفع حاجت کے لیے گئی تھی ہار کہیں وہاں گر گیا ہے۔ ہار تلاش کرنے کے لیے، اب رات کا وقت ہے، روشنی بھی نہیں ہے، ایسے ہی ٹٹولتے پھرنا ہے، ٹٹولتے ڈھونڈتے ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی ہار، اور ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنی دیر ہوئی، وہ جو صحابہ مقرر تھے ڈولی کو اونٹ سے اتارنے اور رکھنے پر، وہ آئے، انہوں نے ڈولی اٹھائی، اونٹ پر رکھ دی۔ ان دنوں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تو دبلی پتلی سی تھی، وزن نہ تھا، زیادہ وزن نہ تھا، اٹھانے والوں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ ڈولی کے اندر کوئی بی بی بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی، ڈولی اٹھائی اونٹ کے اوپر رکھ دی، یہ سوچ کر کہ حضرت عائشہ اندر ہی ہیں، ڈولی اونٹ کے اوپر رکھ دی، قافلہ چل پڑا۔ اب ادھر ہار ملا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس پہنچی، دیکھا تو قافلہ جا چکا تھا۔ اب پریشانی کی بات، رات کا وقت ہے، اگر چل بھی پڑے پیچھے تو رات کے اندھیرے میں کسی اور ہی طرف نہ نکل جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہی رک جائیں۔ آپ نے یہی سوچا کہ میں رک جاتی ہوں، آگے جا کے جب ان کو پتا چلے گا کہ ڈولی میں عائشہ نہیں ہے تو قافلہ پلٹ کے یہی ڈھونڈنے آئے گا، تو پھر یہاں میں بیٹھی رہتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی جگہ پر ہی جہاں سے اٹھ کے گئی تھی وہیں پر بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ صدیقہ کو نیند آ گئی۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قافلہ جب یوں چلا کرتا تھا، ایک آدمی قافلے سے کچھ آگے فاصلے پر جایا کرتا تھا اور ایک آدمی قافلے سے کچھ پیچھے رہا کرتا تھا۔ اگلے بندے کا کام یہ تھا کہ قافلے نے آگے پہنچنا ہے تو راستے میں اگر کہیں کوئی خطرہ ہو، کوئی رکاوٹ ہو، کوئی خرابی ہو تو ہمیں پیچھے آ کے اطلاع دے، اور پیچھے والے کا کام یہ تھا کہ جب قافلہ یہاں سے چلا جائے سامان وغیرہ سمیٹ کر تو بندہ بعد میں یہاں پہنچے، دیکھے کسی کا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا، وہ لیتا ہوا آئے۔ پیچھے والے کی ذمہ داری یہ تھی۔ صفوان بن معطل نام کے صحابی، ان کو حضور نے اس کام پر مقرر کر رکھا تھا کہ تم نے پیچھے پیچھے آنا ہے، قافلہ جب چلا جائے ایک جگہ سے تو تم نے پھر وہاں پہنچنا ہے۔ اب رات کو قافلہ چلا گیا، صبح کے وقت میں صفوان بن معطل یہاں پہنچے۔ صفوان بن معطل جب آئے ہیں، دور سے دیکھا ایک گٹھڑی سی پڑی ہے، ابھی روشنی پوری نہیں ہوئی، قریب آئے، حضرت عائشہ صدیقہ ظاہر ہے وہ سو چکی تھی، چہرے سے کہیں کپڑا ہٹ گیا، اب پردے کا احکام آ چکے تھے اللہ کی طرف سے، مگر پردہ کا حکم جب جن دنوں نہیں آیا ہوا تھا، صفوان بن معطل نے حضرت عائشہ کو ان دنوں میں دیکھا ہوا تھا۔ اب جو چہرے سے پردہ ہٹا ہوا تھا تو صفوان کی نظر پڑی، حضرت عائشہ ظاہر ہے سوئی ہوئی ہیں، دیکھتے ہی خیال گزرا، اللہ جانے خیال یہ گزرا کہ پتہ نہیں وفات پا چکی ہیں، یا خیال یہ آیا کہ یہ تو بہت بڑی مشکل بن گئی، قافلہ جا چکا ہے، عائشہ صدیقہ یہاں کیسے؟ سوتے دیکھا زبان پہ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہی لمحہ ہے، یہ وہی کلمہ ہے جو یا تو انتہائی مصیبت میں پڑا جاتا ہے یا کسی کے مرنے پر ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو سوتے دیکھ کر صفوان بن معطل نے یہ کلمہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو ہی یہ کلمہ انہوں نے زور سے پڑھا، آواز حضرت عائشہ صدیقہ کے کانوں میں پڑی، الرٹ ہو کے سوئی ہوئی تھی، کیونکہ سونے کی تیاری میں تو نہیں، وہ تو بیٹھی تھی، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تھی، آنکھ کھلی، جو ہی آنکھ کھلی صفوان نے اپنا اونٹ بٹھایا، فوراً حضرت عائشہ صدیقہ اٹھ کے اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کی قسم سوائے اس ایک بات کے جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا، اس ایک جملے کے سوا صفوان نے کوئی بات میرے ساتھ نہیں کی۔ انہوں نے اونٹ کو بٹھایا، حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہو گئی، وہ نکیل پکڑے پکڑے اب چلنے لگ پڑے۔ صفوان اب اونٹ پہ نہیں بیٹھے، پہلے اونٹ پر آ رہے تھے، اب وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے خاموشی سے چل رہے، چلتے جا رہے ہیں۔ دوپہر ہو گئی، دوپہر کے وقت میں قافلہ کہیں کسی جگہ پر
سایہ دار جگہ پر درخت کہیں نظر آئے تو قافلہ سائے میں آرام کر رہا تھا۔ ڈولی جو حضرت عائشہ والی تھی وہ اب بھی صحابہ نے اونٹ سے اتار کے نیچے رکھی ہوئی تھی، اسی خیال سے کہ عائشہ وہ ڈولی کے اندر ہی ہے۔ ان کو پتہ نہ چل سکا کہ عائشہ صدیقہ ڈولی کے اندر نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ صفوان بن معطل اونٹ کی نکیل پکڑے آگے آگے آ رہے ہیں اور حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہیں، اب یہ منظر دیکھا تو ایک مصیبت بن گئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ عائشہ صدیقہ تو پیچھے رہ گئی تھی۔ معاملہ بہرحال اصحاب تو خاموش ہو گئے، لیکن یہ بات ہاتھ آ گئی منافقوں کے۔ اس لشکر میں کچھ منافقین بھی ساتھ گئے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا بڑا سردار تھا، یہ بھی ساتھ تھا، اور اب اس کے ہتھے لگ گئی ایک نئی بات۔ معاذ اللہ اس نے وہاں چٹکلے لے کر یہ جملے بولے۔ وہ جملے ہم نہیں بول سکتے جو اس نے بتائے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ وہ جملے یوں تھے کہ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان و عظمت کے خلاف وہ نازیبا جملے بولے۔ اس نے کہا یہ اور صفوان کا چکر چل رہا ہے۔ اب یہ جو میں نے جملہ بولا ہے یہ اس اگلی بات کو بچنے کے لیے بولا ہے، نرم لفظ بولے ہیں، میں نہیں بتا سکتا کہ اس نے کیا جملہ کہہ دیا۔ بد چلنی کا الزام لگا دیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ شاید ایسی باتیں ہم کم سناتے ہیں، اور میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم جب نہیں سناتے، کوئی بندہ کسی کمینے سے سنتا ہے تو پھر جب وہ آ کے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کا رخ اور انداز اور ہوتا ہے۔ اس وقت سر پھاڑنے کو دل کرتا ہے، رونے کو دل کرتا ہے کہ جو واقعات عظمت کا مینار تھے، ہمارے لیے روشنی کا مینار تھے، ان کو ظالموں نے کس انداز سے بیان کر دیا۔ ایک فرقہ ہے مسلمانوں میں جو یہ جملہ، یہ واقعہ اٹھا کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی طہارت پر انگلیاں اٹھائے پھرتا ہے۔ ہم تو بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں ایسے واقعات کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آ تو گئی ہیں قافلے میں، قافلہ روانہ ہو گیا، یہاں سے چل پڑے۔ عبداللہ بن ابی نے وہاں تو دو چار جملے کہے تھے، منافق دو چار مل کے ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں ہنسے تھے، لیکن مدینے پہنچ کر کوہرام مچا دیا۔ ہر جگہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسوائی کے قصے سنانے شروع کر دیے۔ پورے مدینے میں حضرت عائشہ صدیقہ ایسا معاملہ ہوا، لمبا سفر تھا، سفر سے تھک کر آئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ، آتے ہی بیمار ہو گئی، آپ بستر پہ پڑ گئیں عائشہ صدیقہ، لیکن ان کو خبر بھی نہیں کہ میرے بارے میں جو بات وہاں ہلکی سی شروع ہوئی تھی مدینے میں کوہرام مچ چکا ہے۔ حضرت عائشہ اپنے گھر میں بستر پر پڑی ہیں بیمار ہو کر، پورا 1 مہینہ بیماری میں گزرا ہے عائشہ صدیقہ کا اس سفر سے آنے کے بعد، نہیں جانتی کہ باہر کیا ہے، مگر مدینے میں منافقوں نے گھر گھر جا کر لوگوں کو یہ قصہ سنایا۔ وہ عائشہ صدیقہ کا قصہ نہیں سنا رہے تھے، اصل میں محمد عربی کی توہین کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا موقع ملا تھا ان کو، اور اب وہ یہ قصے سنا رہے تھے۔ مسلمان ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، مسلمان حضور کے خالص صحابہ ان باتوں میں بھی اپنا موقف رکھتے تھے، سنتے تھے اور بات کو کہتے تھے نہیں ہو سکتا ایسا، لیکن کچھ لوگ منافقوں کے اس جال میں آ گئے، کچھ لوگ منافقوں نے اس انداز سے اس بات کو پھیلایا، اتنا پھیلایا، اتنی یہ بات عام کی، حضرت عائشہ اور صفوان کا قصہ ایک قصہ بن کر مدینے کی گلی گلی میں گونجنے لگ پڑا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی عورتیں بھی اپنے گھروں میں باتیں کرنے لگ پڑی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی وہ رات کے وقت بیٹھی ہے اور ابو ایوب انصاری سے کہتی ہے سنا ہے آپ نے بھی عائشہ کا قصہ، آپ نے کچھ سنا عائشہ کے بارے میں؟ بات تو پہنچ چکی تھی ابو ایوب انصاری کے کانوں میں، فرمانے لگے مجھے یہ بتا اگر عائشہ کی جگہ تو ہوتی
تو کیا تو گندا کام کر کے آئی ہوتی؟ انہوں نے کہا استغفر اللہ، میں ایسا کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ ابو ایوب انصاری نے فرمایا اللہ کی قسم عائشہ کا مقام تجھ سے زیادہ ہے، ان کی عزت و طہارت تجھ سے زیادہ ہے، تو عائشہ جیسی نہیں ہے۔ عائشہ کا کردار اتنا پاک ہے تصور بھی کہیں کسی گندگی کا نہیں آ سکتا۔ آپ سوچتے ہیں کہ ان لوگوں پر کیا قیامتیں گزر رہی ہوں گی جن کو عائشہ صدیقہ کے کردار کی گواہی دینی پڑ رہی ہوگی، اور ان کی بیویاں ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں گی، اور اس نبی پر کیا گزرتی ہوگی جس کی بیوی پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ ہر کوئی، ہر گلی، ہر گھر میں یہ باتیں چل پڑی۔ سرکار دو عالم کے کان مبارک تک یہ باتیں پہنچتی ہیں، روزانہ پہنچتی ہیں۔ حضور اپنے گھر آتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ سے بات نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم گھر آتے ہیں، یہ نہیں کہ سرکار کو کوئی شک تھا، اللہ نے سینے کو علم سے بھر دیا ہوا ہے، کائنات کی ہر شے کا علم میرے مصطفیٰ کے سینے میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، کوئی بات چھپی نہ تھی۔ مگر مصیبت یہ تھی، پریشانی یہ تھی کہ حضور کے غلام بھی اس مصیبت جال میں پھنستے جا رہے تھے۔ نام لیوا خالص مومن اس جال میں پھنستے جا رہے تھے، اور منافقین شور مچا رہے تھے، دیکھو محمد کی بیوی نے کیا کیا، دیکھو محمد کی بیوی نے کیا کیا۔ کوئی غیرت مند آدمی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کی بیوی کے بارے میں ایسی گفتگو کرے۔ سرکار دو عالم آپ گھر آتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ میرے بارے میں باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں، میں تو صرف اتنا دیکھتی تھی حضور آتے تھے، آپ آ کے کہتے تھے السلام علیکم کیف تیکم، کیا حال ہے تمہارا، حال پوچھتے تھے، میں حال بتاتی تھی، چلے جاتے تھے۔ مجھے پتا نہیں تھا ایسا ہو کیوں رہا ہے، لیکن میں پریشان تھی کہ پہلے جو لطف و کرم حضور کا مجھ پہ ہوا کرتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ انی لا ارا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللطف الذی کنت ارا منہ حین امرض، پہلے کبھی میں بیمار ہوا کرتی تھی تو سرکار تو میرے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، میرا حال بار بار پوچھا کرتے تھے، میری عیادت میں رہتے تھے، تیمارداری میں رہتے تھے، اور اب معاملہ ایسا تھا کہ حضور آتے تھے، حال پوچھتے تھے، سرسری سا توجہ نہیں فرماتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ یہ توجہ نہ فرمانا سرکار دو عالم کے ذہن میں جو پریشانی تھی، آپ کا قلب اقدس جس بات پر پریشان تھا وہ پریشانی، اب پریشانی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر، جانتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا تھا آپ کے سامنے، مگر بتاؤں بدر میں جنہوں نے جنگ لڑی مصطفیٰ کریم کے نام پہ جانے وارنے کا جو جذبہ رکھتے تھے، بدر میں لڑے ہوئے بعض صحابہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے، جن کو اللہ نے فرمایا تھا جو چاہے کرو کھلی معافی ہے تمہارے لیے، بدر میں لڑے ہوئے صحابی بھی اس فتنے کا شکار ہو کے سمجھ رہے تھے ہاں یار کوئی بات ہے، عائشہ صدیقہ سے کچھ جرم ہو گیا ہے۔ اس سے بڑا فتنہ کیا تھا؟ اتنا بڑا فتنہ پیدا ہو چکا، آج تک جس کا ہم نام سنتے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نعت خان رسول ہے، ثنا خان رسول ہے، حسان بن ثابت بھی جگہ جگہ بیٹھ کے کہتے تھے یار بات ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں جب حسان بن ثابت جیسے غلام وہ اس فتنے کا شکار ہو گئے تھے تو اب اور کیا ہو۔ زینب بنت جہش جو سرکار دو عالم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کی بہن حمنہ لوگوں کے گھروں میں جا جا کے بتاتی تھی سنا عائشہ نے کیا کیا ہے۔ حضور سید عالم کے خالص صحابہ تو ڈٹے ہوئے تھے، مگر کچھ اس فتنے میں پھنس گئے۔ آپ اندازہ کریں منافقوں نے یہ فتنہ اور یہ پروپیگنڈا کتنا زیادہ کیا، کتنی زیادہ یہ بات پھیلاتے چلے گئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر۔ آج ہمارا ایک یار اس واقعے کے آگے نہیں جاتا اور صرف یہ بتاتا ہے کہ دیکھو عائشہ صدیقہ نے یہ کر دیا تھا، اور لعنتی تم قرآن پر تجھے پتا چلے، قرآن میں اللہ نے عائشہ کی طہارت کی قسمیں کھائی ہیں، عائشہ کے کردار کی پاکیزگی کی قسمیں کھائی ہیں، تجھے جانتا پتا کیا ہے؟ وہ نہیں بتاتا، کہتا جی عائشہ صدیقہ، وہ تو ہم بتائیں گے۔ ہمارے پاس بندہ آتا ہے کیا عائشہ صدیقہ نے ایسا کیا تھا، کیا کریں دیواروں سے ٹکرے مارے، کہاں جائیں ہم؟
کہ سنانے والا ظالم تو آدھی بات سنا رہا ہے، وہ تو اپنا فتنہ پھیلا رہا ہے، اور ایک طرف ہمارا دوسرا سجن کھڑا ہے، وہ یہی کہہ رہا ہو دیکھو دیکھو رسول کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری بیوی سچی ہے یا نہیں ہے، وہ پریشان ہوتے رہے اور یہ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ تم کہتے ہو رسول کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ میری بیوی سچی تھی کہ نہیں۔ ایک اس جھنجٹ میں پڑا ہوا ہے، ایک نے یہ نعرہ لگایا ہوا ہے، ایک ادھر الزام لگا رہا ہے، دوسرا ادھر حضور کے اوپر علم غیب کے اوپر نعرے مار رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے اصل واقعہ کیا ہے۔ اس کی طرف تھوڑا سا آپ وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں رہی، لیکن میں تھوڑا سا سناتا ہوں، دیکھتے ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ سرکار کی نظر کرم اب مجھ پہ نہیں آتی تھی۔ اب نظر کرم کو میں ڈھونڈتی تھی کہ حضور میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتے، مجھے نہیں پتا تھا باہر جب نکلتے ہیں سرکار تو صحابہ بھی حضور سے نظریں نہیں ملاتے، ہر کوئی نظریں جھکا کے چل رہا ہے، حضور کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا۔ صحابہ جو خالص صحابہ تھے انہیں شرم آتی تھی کیسے سرکار سے نظریں ملائیں۔ مدینے کی گلیوں میں حضور کس طرح پھر رہے تھے ان کو خبر نہ تھی۔ کہتی ہیں اچانک ایک رات میرے ساتھ ام مستح، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی، وہ اور میں رفع حاجت کے لیے رات کے وقت باہر گئیں۔ رفع حاجت سے فارغ ہو کے، ان دنوں گھروں میں بیت الخلاء واش روم نہیں ہوتے تھے، باہر گئیں۔ جب واپس آنے لگی تو اپنی چادر میں ہی پاؤں الجھا ام مستح کا، ٹھوکر لگی، گرنے لگی تو ان کے منہ سے نکلا تائسا مستح، مستح تو برباد ہو جائے۔ اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی مستح تو برباد ہو جائے۔ یہ مستح کون تھا؟ یہ وہ صحابی ہے جو جنگ بدر میں حضور کی طرف سے لڑا تھا، صحابی، جنگ بدر کا مجاہد، اور وہ ماں اس کی کہہ رہی ہے تو برباد ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اپنے بیٹے کو، اور وہ بھی وہ بیٹا جو بدر میں سپاہی بن کر سرکار کا لڑا ہے، اس کے بارے میں یہ بات کر رہی ہیں۔ ام مستح نے سمجھا کہ عائشہ کو پتہ نہیں ہے مستح نے کیا کیا ہے، کیونکہ مستح اس فتنے کا شکار ہو چکے تھے۔ ام مستح نے کہا تمہیں پتہ ہے جو باتیں تیرے بارے میں مدینے میں ہو رہی ہیں؟ اب حضرت عائشہ صدیقہ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ وہ کہنے لگی تیرا اور صفوان کا قصہ مشہور ہے مدینے، تیری اور صفوان کی بدچلنی کی باتیں مدینے میں کی جا رہی ہیں، اور مدینے میں باتیں پھیلانے والوں میں میرا بیٹا مستح بھی شامل ہوا بیٹھا ہے۔ میں کیا بتاؤں اسے، نہ کہوں ایسا۔ اب جو بات سنائی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تو جان نکل گئی، آنکھوں سے آنسو وہاں چل کے ہیں، روتی ہوئی گھر تک آئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار دو عالم گھر تشریف لائے، حضور نے آ کے پوچھا عائشہ کیا حال ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا حضور اگر اجازت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے گھر نہ چلی جاؤں۔ مہینے بھر کے بعد پتا چلا تھا کہ حضور کا گھر میں آنا یہ منظر کیا ہے، آپ اگر مجھ پہ نظر کرم نہیں کرتے تو وجہ کیا ہے کہ سرکار تو پریشانی اتنے زیادہ ہے، آپ کے گھر پر لوگ الزام لگا رہے ہیں، حضور کی تو پریشانی کا عالم کیا ہے۔ مدینے میں پھیلا ہوا یہ قصہ، سیدہ عائشہ صدیقہ چاہتی تھی کہ میں اپنے گھر میں جاؤں، وہاں ماں کے پاس بیٹھ کر پوچھوں حال باتیں ہیں کیا، اصل خبر کی تصدیق کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے اجازت مانگی حضور مجھے اجازت دے، میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ ماں باپ کا گھر کہاں تھا؟ یہ مسجد نبوی، اس طرف حضور کا حجرہ مبارک ہے، اور جہاں ادھر مسجد ختم ہوتی ہے ابو بکر صدیق کا حجرہ ہے، آج بھی بنا ہوا ہے۔ یہاں سے وہاں مسجد ہی کے اندر سے ادھر آنا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا حضور اجازت دیں میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ فرمایا جاؤ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آ گئیں۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں خدا کی قسم میں ساری رات نہ سو سکی، ساری رات روتے ہوئے گزری۔ میرے ساتھ کیا بن گیا مجھے خبر بھی نہیں، معاملہ کیا ہے اور کیا بنا دیا۔ اب یہ معاملہ ہوا، ساری رات روتی رہی۔ اگلا دن حضرت عائشہ صدیقہ رو رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے 2 راتیں اور 1 دن اس حال میں گزارا ہے کہ ایک لمحہ بھر کے لیے سیدہ کے آنسو خشک نہیں ہوئے۔
2 راتیں اور 1 دن نہ سوئی بھی نہیں، نیند بھی نہیں آئی۔ فرمایا میں نے نہ سو کے دیکھا نہ چپ ہو کے دیکھا، آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ پورا دن گزر گیا اسی طرح۔ اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ عائشہ بھی اپنے گھر چلے گئی ہے، آپ نے صحابہ کو بلایا، اب تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے۔ یہ تفتیش اس لیے نہیں تھی کہ عائشہ صدیقہ کا کردار چیک کرنا تھا، یہ تفتیش اس لیے تھی کون کون سا صحابی ہے جو اب بھی خالص ہے، کوئی اور تو نہیں پھنس گیا۔ میرے صحابہ اب کیا نظریہ رکھتے ہیں، اب ان کی سوچ کیا ہے، اب اس کی چیک کیا جائے، ان کے ذہنوں میں عائشہ کے بارے میں کیا خیالات۔ اور اب وہ منظر آتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا سرکار دو عالم نے، پوچھا عمر بتا عائشہ کے بارے میں جو گفتگو مدینے میں چل رہی ہے تم نے بھی سنی، تم کیا کہتے ہو، کیا عائشہ نے ایسا کیا ہوگا؟ آپ ان سوالوں کو سمجھ رہے ہیں؟ مجھ سے تو بیان ہونا مشکل ہے محمد عربی کس طرح سے یہ بات کر رہے ہوں گے اپنے صحابہ سے، اپنی اس بیوی کے بارے میں جس کو خوابوں میں دکھایا تھا اللہ نے، یہ ہے مصطفیٰ تیری بیوی جس سے تیری شادی ہونی، وہ واحد بیوی جس کے بستر پر سرکار بیٹھے ہوتے تھے اور جبرائیل وحی لے کے آ جاتے تھے، کسی اور بیوی کے بستر پر کبھی وحی نہیں آئی، عائشہ صدیقہ کے پاس بستر پہ بیٹھے ہوتے تھے، سرکار اللہ وحی بھیج دیتا تھا۔ محبوب ترین بیوی ہے سرکار دو عالم، سب سے محبوب بیوی۔ اور سرکار پوچھتے ہیں عمر تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ کیا جواب دیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یا رسول اللہ ان الذباب لا یقرب بدنک، حضور مکھی آپ کے کپڑوں پر نہیں بیٹھ سکتی، اس لیے کہ مکھی گندی جگہوں پر بیٹھتی ہے، اللہ نے اسے اجازت نہیں دی کہ محمد کے کپڑوں پر بیٹھ جائے۔ جس مکھی کے پیروں کو گندگی لگ جائے اللہ اسے اجازت نہیں دیتا محمد کے کپڑوں پر بیٹھ جائے۔ اس بیوی کو اگر کسی کو گندگی لگ جاتی اللہ اب تک حکم دے چکا ہوتا اسے رخصت کر، اب تک اللہ جدائی کا حکم جاری کر چکا ہوتا۔ گندگی والی عورت اللہ آپ کی زوجیت میں رہنے نہ دیتا، اللہ تو مکھی تک کو نہیں رہنے دیتا آپ کے پاس۔ عثمان غنی سے پوچھا عثمان تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اللہ نے آپ کا سایہ بھی زمین پہ نہیں پڑنے دیا، لِأَلَّا يَتَوَتَّعُ بِالْإِقْدَامِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے کے اوپر آ جائے، آپ کا سایہ تک اللہ نے زمین پہ نہیں پڑنے دیا کہ کسی کا پاؤں نہ لگ جائے۔ جو اللہ آپ کے سائے کی حفاظت کرتا ہے محمد کی عزت کی حفاظت نہ کرے گا؟ کیف بِأَہْلِکَ، کیسے ممکن ہے کہ اللہ آپ کی زوجہ محترمہ کو بچائے نا؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ مولا علی بیٹھے تھے، پوچھا علی تم کیا کہتے ہو؟ عرض کی حضور میں تو اتنا کہتا ہوں کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے تھے، آپ نے اس وقت جوتے پہنے ہوئے تھے، ایک وقت تھا جب سرکار نالین میں نماز پڑھا کرتے تھے، بعد میں چھوڑا، آپ نے نالین مبارک پہنی ہوئی تھی، آپ مسلح امامت پہ کھڑے تھے اور اچانک حالت نماز میں آپ نے جوتے اتار دیے تھے، ہم سارے پیچھے کھڑے تھے، ہم سب نے جوتے نماز کی حالت میں اتار دیے تھے اور نماز کے بعد پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا اب یہ طریقہ کرنا ہے؟ کیا یہ اس لیے آپ نے کیا ہے کہ آئندہ سنت بن جائے نماز میں جوتے پہن کر کھڑے ہوں اور رستے میں اتار دیں؟ حضور یہ کیوں ایسا کیا ہے آپ نے کہ عین حالت نماز میں جوتے اتار دیے؟ تو آپ نے فرمایا تھا جبرائیل نے مجھے آ کے بتایا ہے کہ ایک جوں کا خون آپ کے جوتے کو لگ گیا تھا، ایک جوں کا کتنا خون ہوتا ہے جو لگ جاتا ہے۔ اور علی فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر جوں کا خون جتنی گندگی آپ کے جوتے کو لگ جائے رب نماز میں بھی وہ جوتا آپ کے پیروں میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر عائشہ صدیقہ کو گندگی لگ جاتی اللہ اب تک حکم دے چکا ہوتا چھوڑ دے اسے، اب تک اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پہ کوئی شک نہیں، عائشہ پاک دامن بھی ہیں۔ اور اب اسامہ بن زید سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ سوائے خیر کے عائشہ میں کچھ اور نہیں دیکھا۔ زینب بنت جحش جن کی بہن اس بات کو پھیلاتی جا رہی تھی ان کو بلایا سرکار دو عالم نے، کیا کہتی ہو؟ کہنے لگی میرے 100 معاملات عائشہ سے ہوں
مگر عائشہ کی پاکیزگی کی میں گواہی دیتی ہوں، اس کے کردار میں کوئی حرف نہیں۔ یہ سنا، سرکار دو عالم ممبر پہ کھڑے ہو گئے، مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا بلاؤ سارے صحابہ کو، سارے کو اکٹھا کر دو۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے آپ نے فرمایا ایک شخص نے، وہ جو منافقوں کا سردار تھا، ایک شخص نے میری بیوی کے بارے میں مجھے اذیت پہنچائی ہے، اس نے مجھے تنگ کیا ہے میری بیوی کے بارے میں۔ کون ہے جو اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہوگا؟ کون ہے جو اس شخص کا انتقام اس شخص سے لے جس نے مجھے میری بیوی کے بارے میں اس اذیت دی؟ پھر آپ نے وہاں قسم کھا کے فرمایا فواللہ ما علمت علی اہل الا خیرا، اللہ کی قسم میری بیوی کی پاک دامنی کی گواہی میں دیتا ہوں، میری بیوی صرف پاک ہے، اس میں خیر کے علاوہ کوئی شے نہیں ہے۔ یہ گواہی مسجد میں صحابہ کے مجمع میں دی۔ سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اٹھ کے کہنے یا رسول اللہ، اگر ہمارے قبیلے کا کوئی بندہ ہے جس نے یہ جرت کی ہے آپ کو اذیت پہنچانے کی، اللہ کی قسم نام لے میں یہی گردن کاٹ کے اس کی پھینک دیتا ہوں، اور اگر ہمارے قبیلے کا نہیں خزرج کا ہے، دوسرے قبیلے کا ہے تو بتائیں، اس کو بھی یہاں پہ ڈیر کر دیتے ہیں۔ پھر سعد بن عبادہ بھی کھڑے ہوئے، صحابہ نے اپنی اپنی، لیکن حضور نے یہاں نہیں فرمایا کہ اذیت دینے والا کون ہے۔ اب یہاں گردنیں اترنے پہ بات آ گئی تھی، رک گئے، ممبر سے اترے، حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، وہاں جا کے حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں اتنا رو رہی تھی مجھے ڈر لگ گیا تھا کہیں میرا جگر پھٹ کے باہر نہ آ جائے۔ 2 راتیں دن ایک پورا گزر چکا تھا روتے روتے۔ اب سرکار دو عالم تشریف لائے، بیٹھے اور آ کے کہا عائشہ، رو رہی تھی عائشہ سے، آ کے کہا عائشہ جب تیرا دامن پاک ہے فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، تو ان قریب اللہ تیرے دامن پہ لگا الزام صاف کر دے گا، دھو دے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور کا یہ جملہ سننا تھا، مجھے ایسے لگا جیسے آنسو کبھی دیکھا ہی نہیں میں نے، آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے، اب آنسو رہا ہی نہیں، کلسا دمئی، میرے آنسو خشک ہو گئے۔ اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں بیٹھی، اب مجھ سے پوچھا ابو بکر صدیق، میری والدہ، وہ سارے باتیں کر رہے ہیں، میں نے کہا میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں، میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ یعقوب نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، یہ لوگ جو باتیں بھی بنائیں میں اللہ ہی کو اپنا مددگار مانتی ہوں۔ یہ کہہ کر عائشہ صدیقہ اٹھی، بستر پاس پڑا تھا، جا کے لیٹ گئی۔ حضرت عائشہ لیٹی ہیں اور ادھر سرکار دو عالم پر وحی آنا شروع ہو گئی۔ حضور بیٹھے ہیں، سرد موسم تھا، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سخت سردی کا موسم تھا، مگر ہم نے دیکھا مصطفیٰ کریم کے ماتھے پر پسینہ ایسے آیا موتیوں کی قطروں کی طرح جڑنا شروع ہو گئے۔ سخت سردی میں سمجھ گئے سارے کہ حضور پر وحی اتر رہی ہے۔ ایک حالت ہوتی تھی، صحابہ نے دیکھا ہوا تھا وہ منظر کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے، سارے خاموش ہو کے بیٹھ گئے اور اب حضور کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، چمکتے ہوئے ماتھے کو دیکھ رہے ہیں، بہتے ہوئے پسینے کو دیکھ رہے ہیں، انتظار میں ہیں۔ مگر ابو بکر صدیق کی کیفیت بدل گئی، انہیں ڈر لگ گیا کہیں ایسا نہ ہو کوئی بات عائشہ کے خلاف آ جائے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں مجھے یہ تو پتا تھا کہ اللہ میری پاک دامنی کو بیان حضور پہ ظاہر کر دے گا، مجھے یہ پتا تھا کہ اللہ میری برات ظاہر کر دے گا، مگر اللہ کی قسم یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ میری پاک دامنی پہ قرآن کی 10 آیتیں نازل فرما دے گا اور قرآن کا حصہ بنا دے گا۔ اسی حالت میں محمد عربی پہ سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہو گئیں اور میرے مولا نے فرمایا عائشہ کی پاک دامنی کے تو میں گواہ دے رہا، میں گواہی دیتا ہوں۔ اور اللہ فرمانے لگا ان لوگوں کو جب یہ بات سنی تھی انہوں نے لولا اذ سمعتموہ، جب انہوں نے یہ بات سنی ہی تھی، سنتے ہی انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا ھذا افک مبین، ان سب کو چاہیے تھا کوئی یقین نہ کرتا فوراً کہتے یہ جھوٹا الزام ہے، عائشہ صدیقہ کے کردار کے گواہ بن جاتے سارے کے سارے۔ کیوں ایسا ہوا کہ اس فتنے کا شکار ہوئے؟ 10 آیتوں میں اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔
فرمایا عائشہ پاک دامن ہے، اس کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے الزام لگایا ہے ان کے پاس کہاں ہے گواہ؟ 4 گواہ لے کے آئیں، نہیں تو اب سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ منافق تو منافق تھے، 4 لوگوں پر اب حد جاری ہوئی ہے۔ جانتے ہیں کون کون؟ عبداللہ بن ابی تو تھا رئیس المنافقین، 80 کوڑے اسے بھی مارے گئے، مولا نے حکم دیا تھا 80 کوڑے مارے گئے۔ حسان بن ثابت نعت خال رسول، ان کے بھی جسم سے قمیض اتاری گئی اور 80 کوڑے مارے گئے، تو انہیں محمد کی بیوی پر تہمت لگا دی۔ زینب بنت جہش کی بہن حمنہ بنت جہش، 80 کوڑے مارے گئے ان کو بھی۔ مصطح جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ کے بیٹے تھے، 80 کوڑے مارے گئے ان۔ کس بات پر؟ کہ تم لوگوں نے عائشہ صدیقہ کے کردار پر انگلی اٹھائی، ایک پاک دامن عورت پر انگلی اٹھائی۔ اللہ کا قانون ہے قرآن پاک میں، پاک دامن عورتوں پر جو کوئی بھی گناہ الزام لگاتا ہے، اگر 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہیں تو پھر 80 کوڑوں کی سزا اس کا حق ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 4 بندے آئے اور کہا ہم نے دیکھا ہے فلاں کو بدکاری کرتے ہوئے، 3 نے کہا ہم نے یوں بدکاری کرتے دیکھا ہے، چوتھے نے کہا میں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ کمبل ایک تھا جس میں یہ دونوں مرد عورت تھے، ان کے سانس چڑھے ہوئے تھے، اس سے زیادہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے یہ صورتحال کیا تھی؟ صورتحال وہی، لیکن اس کے لفظ ان تینوں سے الگ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان تینوں کو 80 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ چوتھے کی گواہی ان کے ساتھ نہیں ملتی۔ اتنا نازک مرحلہ ہے، اور ہمارا دکاندار اپنی دکان پہ کھڑا ہو کے بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے یہ جو جا رہی ہے نا بڑی بد کردار ہے، بڑی بدکار ہے، اور نام رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نام رکھے ہیں۔ پاک دامن عورتوں کے کردار پر انگلی نہ اٹھائیں، معاشرے میں پاکیزہ باتیں کریں، پاکیزہ باتیں۔ ماشاءاللہ ہم سارے ایسے ہیں، پاک باتیں کرنے والے ہیں۔ وہ اکا دکا لوگ، یہ ہم نے جو بات بنائی ہے نا، ہم نے جو گالیوں کا رواج دیا ہے، وہاں سے ہم برے رستے پہ چل پڑے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں پاکیزگی اور طہارت کو جنم دینا ہے، طہارت کو اپنانا ہے، پاکیزگی کی زندگی کو۔ یہ عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہماری، ان کی عزتیں ہماری عزتیں ہیں۔ ہر شخص کی عزت ایک دوسرے کی سانجھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کسی کے دامن سے کپڑا اٹھائے گا، پروردگار عالم دنیا کے سامنے اسے بھی ننگا کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ بچیں، اور حیا اور عفت کا جو زیور اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے، اسے ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو بیچارے نہیں سمجھتے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے پاک دامن عورتوں کے خلاف بات کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا، عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔